یوں تو ہمارے ملک ہندوستان میں بہت وقت سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے ہمیشہ. ایک زمانہ ہو گیا اس بات کو. لیکن خاص بات یہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو اس نفرت کے پھیلانے میں اضافہ ہو جاتا ہے. تیزی کے ساتھ پھر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ہندو اور مسلم آپس میں لڑ جائیں، قتل اور غارت گری کا ماحول پیدا ہو جائے. بھرپور کوشش کی جاتی ہے ہندوستان کی سرزمین کو باضابطہ آگ میں جھونکنے کی. الیکشن کے موقع پر ہر وہ لایانی بات کی جاتی ہے کہ اس بات کا اس وقت سے، اس موقع سے، اس تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن پھر بھی وہ بات کی جاتی ہے، ہر وہ بات کی جاتی ہے جس کا آج کی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بات کی جاتی ہے. کبھی اکبر، کبھی بابر، کبھی جنہ تو کبھی اورنگزیب. گائے سے لے کر گوبر تک ہر بات الیکشن کے موقع پر ہر مدعا اٹھایا جاتا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس وقت سے. فی الحال دھرم سنسد کی ہیٹ اسپیچ وہ بھی اسی مقصد کی ایک کڑی ہے. طرح طرح کی باتیں، مسلمانوں کے قتل کا اعلان، یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں آخر ہو کیوں رہی ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ دنیا مسلمانوں کو ان کے مقصد سے ہٹا دینا چاہتی ہے. الیکشن کے وقت میں انہیں الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو لگاتار ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو مینٹلی اتنا ٹارچر کیا جائے کہ آپ اس وقت اپنے راستے سے بھٹک جائیں. اسی لیے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ باتیں کہ جس سے آپ کا کلیجہ چھلنی ہو جائے. ہر وہ بات کی جاتی ہے جس سے آپ کے دماغ میں ٹینشن ہو، آپ کے دل کو تکلیف پہنچے. وہ تمام باتیں کی جاتی ہیں اس موقع پر. آپ جانتے ہیں اسی کی ایک کڑی، ایک نعرہ ہے جو آج ہندوستان کے کونے کونے سے لگایا جا رہا ہے تاکہ ہندوستان کا ماحول خراب ہو جائے. ایک نعرہ، وہ ایک نعرہ کیا ہے؟ بیدار ہو جائیں، ہندو سماج خطرے میں ہے. بچے زیادہ پیدا کریں چونکہ ہندو سماج خطرے میں ہے. اچھے ہتھیار خریدیں چونکہ ہندو سماج خطرے میں ہے. میں بڑا حیران ہوں اس بات سے، بڑا حیران ہوں میں اس بات سے. جس ملک کا پردھان منتری سے لے کر نیچے کے تمام عہدوں اور منصب پر ہندو سماج کے لوگ ہوں، پردھان منتری سے لے کر ہر چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر ہندو سماج کے لوگ ہوں، مجھے بتائیے پھر ہندو سماج کیسے خطرے میں ہے؟ ذرا غور کریں ہمارے اس ملک میں رہنے والے ہندو سماج کے سمجھدار اور سلیقے مند لوگ. ذرا غور کریں، جس ملک میں پردھان منتری سے لے کر نیچے تک ہر عہدے اور منصب پر ہندو سماج کے لوگ ہوں، پھر بھی ہندو سماج خطرے میں ہے. دراصل یہ نعرہ سوائے ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو آگ میں جھونکنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے اس نعرے کا. اور خاص طور پر یہ نعرہ الیکشن کے وقت اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ مسلمان اپنے مقصد سے بھٹک جائیں، ان کو الجھا دیا جائے، ذہنی طور پر انہیں اتنا ٹارچر کیا جائے کہ وہ اپنے مقصد سے بھٹک جائیں. اسی لیے یہ سارے معاملات الیکشن کے قریب بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں. یاد رہے جس طرح کی اسپیچ ہوئی چند دن پہلے، اس طرح کی بات اگر کسی ایسی جگہ پر ہو، کسی ایسے ملک میں ہو جہاں کوئی نظام نہ ہو، جہاں کوئی قانون نہ ہو، جہاں کوئی
دستور نہ ہو، جہاں کوئی سسٹم نہ ہو، جہاں سسٹم کو چلانے والے نہ ہو، تو سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن جس ملک میں قانون ہو، جس ملک میں نظام ہو، جس ملک میں سسٹم ہو، جہاں لوگوں کے لیے پورا ایک مستقل دستور ہو، جہاں ذمہ دار لوگ ہوں، اور ان سب کی موجودگی میں کسی ایک مذہب کے لوگوں کو لگاتار ٹارگیٹ کیا جائے، ان کے مارنے کی اور قتل کی بات کی جائے، تو یہاں صرف افسوس کے ساتھ اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہزنوں سے غرض ہے کیا، تیری رہبری کا سوال ہے، ہمیں رہزنوں سے غرض ہے کیا، تیری رہبری کا سوال ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مسلمانوں کو ان کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں اپیل کروں گا مسلمانوں سے، خبردار، جوش کے ساتھ نہیں، ہوش سے کام لینا ہے۔ آپ بہت اہم الیکشن ہے 2022 کا، ہوش سے کام لینا ہے، آپ کو جلدی فیصلہ نہیں کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ دنیا نہیں چاہتی ہے، دنیا یہ نہیں چاہتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں کتابیں ہوں، دنیا آپ کو تعلیم کے میدان میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے، دنیا آپ کو قابل اور عزت دار شہری کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے، دنیا آپ کو بہت بڑے عہدے اور منصب پر دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ دنیا اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر عالم یہ ہے کہ یہاں کی سیاست میں آپ کو حصے داری دینا نہیں چاہتی، حالات یہ ہیں۔ اس لیے آپ کو آج کی تاریخ میں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، شعور کے ساتھ اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرنا پڑے گا۔ کیا ہے سیاست؟ اس سیاست کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کے ذہنوں میں غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو الجھایا جا رہا ہے، اور یہ آج نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور جب تک 2022 کا الیکشن مکمل نہیں ہو جائے اس وقت تک یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالی جائیں گی، تاکہ آپ شک میں پڑ جائیں، آپ اپنے نیتا کے قریب نہ جا سکیں، آپ حصے داری کی بات نہ کر سکیں، چونکہ آپ کی زبان سے جب حصے داری کی بات آتی ہے تو لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ وہ سیکولر پارٹیاں جو آج تک آپ کے ووٹ کو اپنی نجی ملکیت سمجھتی تھی، آج انہیں تکلیف ہے اس بات کی کہ مسلمان کہاں سے جاگنے لگے، مسلمان کہاں سے بیدار ہونے لگے، یہ حصے داری کی بات کرنے لگے، یہ لیڈرشپ کی بات کرنے لگے۔ انہوں نے آج تک ہمارے فرش بچھائے، جنہوں نے آج تک ہماری جے وجے کے نعرے لگائے، جنہوں نے آج تک ہماری دری بچھائی، جنہوں نے آج تک ہمارے لیے راتوں رات ووٹ مانگے، آج وہ حصے داری کی بات کر رہے ہیں۔ حیرت ہے لوگوں کو، تعجب میں ہیں، اور وہیں صدمے میں بھی ہیں کہ آخر یہ ہوا کیسے، یہ جاگ کیسے گئے، ہم نے آج تک ان کے ووٹوں پر حکومت کی، آج یہ جاگ کیسے گئے۔ مگر یاد رکھیے، آپ کا مقام وہ نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے آپ کا جو دنیا آپ کو دینا چاہتی ہے۔ آپ کو اپنا مقام سمجھنا ہے تو سمجھیے، علامہ اقبال کی زبانی، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تیرا مقام یہ نہیں ہے کہ تو کسی اور کی جے بجے کے نعرے لگائے، تیرا مقام یہ ہے کہ تو حصے داری کی بات کرے، اپنی عزت کے بارے میں سوچے، اپنے وقار کے بارے میں سوچے۔ مسلمانوں، جاگنے کا وقت ہے، اور یہ وقت بھی نہ جاگ سکے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کسی اور موقع پر جاگ پائیں گے۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی پارٹیاں ہیں یا جتنے سماج کے لوگ ہیں، تمام لوگ لیڈر چن سکتے ہیں، ٹھاکر اپنا لیڈر چن سکتے ہیں، اور ہندو سماج کے لوگ اپنا لیڈر چن سکتے ہیں، کرمی اپنا لیڈر چن سکتے ہیں، جاٹ اپنا لیڈر چن سکتے ہیں، سنگھی اپنا لیڈر چن سکتے ہیں، یادو اپنا لیڈر چن سکتے ہیں۔ لیکن جب بات قوم مسلم کی آتی ہے، مسلمان جب مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں بہت سارے لوگ ہمیں بغاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی، یہ کیسی بات ہے،
ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں سب رہتے ہیں، خالی مسلمانوں کی بات کرنا تو یہ بغاوت ہے۔ سب کو اختیار ہے، سب اپنا لیڈر چن سکتے ہیں، لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں کہ یہ مسلمان جاگ کہاں سے گئے، مسلمان بیدار کیسے ہو گئے، مسلمانوں کو کس نے جگا دیا؟ یہ عالم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہو، اسی لیے آج حالات یہ ہیں کہ ہمارے 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کسی کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا ہے۔ اور اگر یہی اس موقع پر کسی ایک مسلمان نے ایک جملہ، پوری ہیٹ اسپیچ نہیں دھرم سنسد کی، صرف ایک جملہ بول دیا ہوتا، صرف ایک جملہ، تو جانتے ہو یو پی اے لگا دیا گیا ہوتا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہوتا۔ اسی وقت کے لیے کسی نے کہا تھا، اسی وقت کے لیے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ یاد رہے، آج پھر وہی نعرہ دیا جائے گا آپ کو الیکشن سے دور کرنے کے لیے، لیڈرشپ کی اس بات سے دور کرنے کے لیے، حصے داری سے دور کرنے کے لیے، پھر آپ کے سامنے لالچ پیش کیا جائے گا، آپ کو آفر دیے جائیں گے، آپ کو چیزیں دی جائیں گی، آپ کو سراہنے کی بات کی جائے گی، لیکن بھولیے گا مت اس موقع کو جبکہ آپ کو اسٹیج سے اتارا جائے، بھولیے گا مت اس موقع کو۔ کتنے اسٹیج ایسے ہمارے ہندوستان میں ہے کہ جہاں مسلمانوں کے اسٹیج سے اتارا گیا ہے، بھولیے گا مت ان واقعات کو، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حصے داری کی بات کیجیے گا۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ فرش بچھانے کے بعد، فرش آپ بچھائیں، پوسٹر آپ لگائیں، نعرہ آپ لگائیں، اور اس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اسپیچ سن کر نیچے بیٹھ کر تالی بھی آپ بجائیں۔ دنیا یہی مزاج رکھتی ہے، لیکن آپ ہوش میں آئیے، آپ بیدار ہو جائیے، آپ جاگ جائیے، آپ اپنے صحیح پاور کا استعمال کیجیے۔ اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو باعظمت بنایا ہے، باعزت بنایا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے، اس کے رسول کے اور رسول کے غلاموں کے لیے ہے۔ آپ کیوں جا رہے ہیں کسی کے اسٹیج پر دھکے کھانے کے لیے؟ کیوں جا رہے ہیں کسی کے اسٹیج پر بری نظروں سے دیکھے جانے کے لیے؟ کیوں جا رہے ہیں کسی کے پیروں میں بیٹھنے کے لیے؟ اپنا اسٹیج لگائیے، اپنی قیادت کو سنبھالیے، اپنی لیڈرشپ کے مزاج کو سمجھیے، اپنے اندر سیاسی شعور بیدار کیجیے۔ خبردار مسلمانوں سے میں کہوں گا، خبردار، اس لائٹ کے اعلان کے چکر میں مت آ جائیے گا، فری لائٹ کے چکر میں مت آ جائیے گا، اس لیپ ٹاپ کے چکر میں مت آئیے گا۔ دنیا تو آپ کو خالی رمضان کے موقع پر ایک افطار پارٹی دے کے خوش کر دینا چاہتی ہے، تھوڑا سا بجلی فری دے کر آپ کو خوش کر دینا چاہتی ہے، آپ کو لیپ ٹاپ فری دے کر لیڈرشپ آپ سے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ خبردار، ان حقیر چیزوں کے چکر میں اپنے مقصد کو ہرگز نہ بھولیں، ان حقیر چیزوں کے چکر میں کبھی اپنے مقصد کو نہ بھولیں، کبھی اپنے ارادوں سے انحراف نہ کریں، کبھی اپنی باتوں سے، اپنے عزم سے قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ یہ حقیر چیزیں ہیں۔ شہد دکھائے، آج یہی ہو رہا ہے، لائٹ تمہیں فری ملے گی، تمہیں لائٹ فری ملے گی، لیپ ٹاپ فری ملے گا، رمضان میں تمہیں افطار کی پارٹی ملے گی، تمہارے بچوں کو موبائل ملے گا، تمہارے بچوں کو کتابیں ملیں گی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج قوم مسلم کو لیڈرشپ سے پیچھے کر دیتی ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا لالچ دے کر قوموں کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نعرے ہیں، انہی نعروں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور مسلمان جب بھولنے لگے تو ایک چیز کو اور بھی یاد رکھیں، تمہارے مقصد سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن سمجھیے اس ایک سال پر غور کیجئے، صرف ایک سال، آزادی کے بعد سے آج 70-75 سالوں کی بات نہیں ہے، صرف اس ایک سال پر غور کیجئے۔ اس ایک سال میں کتنی بار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیٹ اسپیچ دی گئی اس ملک میں،
کتنے ظالموں اور اسلام کے دشمنوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، کتنی بار قرآن کی عظمت کو پامال کیا گیا، کیسے کیسے جملے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیے گئے، کیسے کیسے جملے نکالے گئے، کیسی کیسی میرے آقا کی توہین کی گئی۔ مگر مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جن پارٹیوں کے بارے میں تم سوچتے ہو یہ تمہاری ہمدرد ہے، مجھے بتاؤ، جواب دو اس بات کا۔ ان کے سامنے اسلام کے خلاف نعرہ لگایا گیا، کتنی جگہوں پر قرآن جلا دیے گئے، کتنے مزارات توڑ دیے گئے، کتنے لوگوں کے ساتھ موب لنچنگ کر دی گئی، بزرگوں کی داڑھی اور ان کی ٹوپیاں چھینی گئی، ان کی داڑھی کاٹی گئی۔ غور کیجئے اس بات پر، اور پھر اس بات پر بھی غور کیجئے گا کہ ان سب چیزوں کے باوجود جب بات ناموس رسالت کی آئی، جب بات میرے آقا کی عظمت کی آئی، جب بات قرآن کی عظمت کی آئی، اور لوگوں نے پامال کیا اسلام کی عظمت کو، قرآن کی عظمت کو، میرے رسول کی شان میں لگاتار توہین کے منہ بھر بھر کے جملے بولے گئے۔ مسلمانوں، ذرا غور کرو اور تلاش کرو اس پورے ایک سال میں وہ کون سی پارٹی تھی کہ جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے جس نے بیان دیا تھا، وہ کون سی پارٹی تھی کہ جس نے مسلمانوں کی حمایت کی تھی، وہ کون سی پارٹی تھی کہ جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلنے والی زبانوں کو بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی؟ تمہیں کسی پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا۔ سنتے رہے، تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ تمام پارٹیاں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے گونگی بہری ہو گئی ہیں، نہ ان کے منہ میں زبان ہے کہ ایک جملہ بول دیں، نہ ان کے کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہمارے رسول کو گالی دی جا رہی ہے، یہ سننے کے بعد کوئی ایک جملہ بول دیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں کہ کس طرح سے قوم مسلم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے۔ غور کریں مسلمان غور کریں کس طرح میرے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے، دوسروں کے بہکاوے میں مت آئیے، لوگوں کے سمجھانے میں مت آئیے۔ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو سلیقہ دیا ہے، دماغ جیسی عظیم نعمت دی ہے، اس کا استعمال کیجئے۔ لوگ ہر زمانے میں یہی کہتے نظر آئے، آزادی کے بعد سے آج تک جب مسلمانوں نے بیدار ہونے کی کوشش کی ہے تو آپ سے کہہ دیا گیا نہیں ان کے قریب نہیں جانا، یہ فلاں کے ایجنٹ ہے، ان کے قریب نہیں جانا، یہ فلاں کی اے ٹیم ہے اور بی ٹیم ہے۔ ان تمام غلط فہمیوں میں تمہیں الجھا کر تمہیں ایک نہ ہونے دیا، تمہیں متحد نہ ہونے دیا، تمہیں منظم نہ ہونے دیا، تمہیں کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہونے دیا، تمہیں کسی ایک اسٹیج پر آنے نہیں دیا۔ یہی سب سے بڑی سازش تھی تمہارے خلاف، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ سمجھے مسلمان، یہی ہے سیاست کہ تم ایک نہ ہو جاؤ۔ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو ایک ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ اس لیے بیدار ہو جائیے، اپنی قیادت کو مضبوط کیجئے، لیڈرشپ کا مزاج پیدا کیجئے، حصے داری کی بات کیجئے، اور ادھر ادھر یہ جب تک 2022 کا الیکشن مکمل نہیں ہوگا طرح طرح کی عجیب باتیں آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ دماغ کو صاف کیجئے اور سمجھیے سیاست کو، اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو کس راستے پر جانا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کون سے راستے اور طریقے پر آپ کے لیے فائدہ ہے۔